بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا سیوک لائف ان پاکستان. پاکستان میں شہری زندگی چیپٹر نمبر 11 ہے. اس میں انشاءاللہ ہم کچھ MCQs پڑھیں گے, شارٹ کوشچن آنسر اور لانگ کوشچن آنسر پڑھیں گے. اس میں بات MCQs میں پوچھی جاتی ہے اگر حکومت میں حکمرانی کا اختیار عوام کے نمائندوں کو اگر دیا جائے تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ جمہوری نظام ہوتا ہے. جیسے الیکشن ہوتے ہیں, اب حکمران کو اختیار کرنا, ان کو سلیکٹ کرنا, وہ تو الیکشن ہی پر ہوتا ہے, تو اس کو جو ہے ڈیموکریٹک کہا جاتا ہے. نمبر 2 یہ ہے جمہوریت کے اندر کیا ہوتا ہے کہ عوام یہ خود کرتے ہیں. کس چیز کا کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ حکمران کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں. جو بھی ان کا جو ہے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ وغیرہ جو بن رہا ہوتا ہے, اس کی سلیکشن جو ہے وہ خود کر رہے ہوتے ہیں. نمبر 3 ان ڈیموکریسی ایچ سٹیزن انجوائے دا فریڈم آف کس کی جو ہے, ایک تو اسپیچ اینڈ رائٹنگ, وہ تحریر و تقریری اس کو آزادی ہے, اور دوسری ایکسپریشن آف ہز ویوز, اپنی جو بھی رائے ہے وہ رائے بھی دے سکتا ہے. اپنے تحریر بھی ہے, تقریر بھی ہے اور رائے, ان تمام تینوں چیزوں کی آزادی یہ تمام سٹیزن کو دی جاتی ہے. اس کے بعد آ ڈیموکریٹک گورنمنٹ افورڈ ایکول ٹریٹمنٹ ٹو, اس کے اندر بھی جو ہے اس میں جو لکھا ہوا آل, یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. اور یعنی کہ یہاں پہ ایک اور بات کی جا رہی ہے کہ حکومت سب کے ساتھ مساوات کا برتاؤ کرتی ہے, سب کے ساتھ. تو جمہوری جو ہے وہ نظام جب ہوتا ہے تب. اس کے بعد اگلا ہے اگر کسی وقت منتخب جو ہے نمائندوں کی اکثریت حکومت وقت کا ساتھ نہ دے تو وہ مضبوط ہو جاتی ہے اور وہ کمزور ہو جاتی ہے. کیا ہے کمزور یا مستعفی یا مستعفی, اس کو استعفیٰ دینا پڑ رہا ہوتا ہے. اس کے بعد اگلا ہے ایک شہری فرض کا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ وہ ایجوکیشن حاصل کرے, ملک کے قانون کی پابندی کرے. ٹھیک ہے, یہ ضروری ہے کہ وہ ملک کی جو ہے نا پابندی کرے, ملک کی جو ہے نا قوانین جو ہے اس کی پابندی کرنا ضروری ہے. اٹ از اسٹوڈنٹس ڈیوٹی ٹو, اسٹوڈنٹس کی ڈیوٹی کیا ہے, اس کے فرائض کیا ہیں؟ اس کے فرائض کیا ہیں کہ وہ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرے, کمپلیٹ دیئر ایجوکیشن. اس کے بعد ہے جنرلی دا لا ہیوز 2 ٹائپس, قوانین کی 2 قسمیں ہیں, عام طور پر 2 قسمیں ہوتی ہیں. جائیداد یا پیسوں کا لین دین, معاشرتی حقوق, اس سے متعلق جو قوانین بنتے ہیں اس قوانین کو کہتے ہیں سول لاز. اس کے بعد شارٹ کوشچن آنسر, اس میں کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے اور اس چیز کی تھوڑی سی وضاحت کرنی ہے کہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ اس سے کیا مراد ہے, وہ حکومت کیا ہوتی ہے, کس طرح کی ہوتی ہے. اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ جمہوری کے معنی ہوتے ہیں عوام کی حکومت. اگر عوام کی حکومت ہے, عوام نے جو ہے اپنے مفاد کے لیے جو ہے جمہوری حکومت وہ طرز حکومت ہے جس میں حکمرانی کا حق کسی ایک شخص یا ایک جماعت کا نہیں ہوتا کہ ہم کس کو حکمرانی دے رہے ہیں, کون جو ہے نا بادشاہ یا وزیر بنے گا, پرائم منسٹر بنے گا, پریزیڈنٹ بنے گا, بلکہ اس کا جو اختیار ہے وہ عوام کو ہوتا ہے. الیکشن کرتے ہیں, خود ہی اس کو سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی جمہوری حکومت میں عوام جو ہے وہ اپنے حکمرانوں کا انتخاب خود کرتے ہیں. اگلا کوشچن جو ہے جمہوریت کی خصوصیات یا جمہوریت بمعنی آزادی
اظہار رائے، اس پر جو ہے نا ان کو سینٹینسز لکھنے ہیں. جمہوریت میں کوئی بھی جو سٹیزن ہوتا ہے اس کو رائٹنگ، ایکسپریشن، اسپیچ، یہ تمام چیزوں کی جو ہے اس کو آزادی ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ قوم ملک و مفاد کے خلاف نہ ہو، وہ قوم ملک و مفاد کے خلاف نہ ہو. جمہوری حکومت نے اخبارات اور رسائل کو پوری آزادی حاصل ہوتی ہے، وہ ہر طبقہ فکر کے لوگوں کی ترجمانی کر سکتے ہیں. اظہار رائے کی آزادی کے علاوہ جمہوری حکومت میں شخصی آزادی، مذہب اور پیشے کی آزادی، نقل و حرکت کی آزادی اور ذریعہ معاش کی آزادی حاصل ہوتی ہے. جمہوری حکومت کے ساتھ مساوی برتاؤ کرتی ہے. اس کے بعد ہے سٹیزن کی جو رائٹس ہیں وہ بتانے ہیں. بریفلی سول رائٹس، شہریوں کے جو حقوق ہیں کیا کیا ہیں. ہر شہری کا یہ بھی حق ہے، اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے عمل اور خیال میں آزاد ہو، بشرطے کہ اس کا عمل دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے. ایک شہری کو اظہار رائے کی آزادی حاصل ہے، مگر کسی کو یہ حق حاصل نہیں وہ اپنے ایسے خیالات کا اظہار کرے جس میں ملک میں کوئی فتنہ پیدا ہو، کوئی فساد وغیرہ پیدا ہو. جتنے بھی سٹیزن ہیں ان کو مذہبی آزادی ہے، اور ہر شہری کو بنیادی ایجوکیشن، صحت عامہ، ہیلتھ وغیرہ کے بارے میں، ہیلتھ کیئر، یہ تمام فیسلٹیز ان کو دینی چاہیے، یہ ضروری ہے ان کے لیے. اور لیکن اب شہری کے فرائض کیا ہیں، ان کی ڈیوٹیز کیا ہے. ایک تو یہ ڈیوٹی اس کی کہ بھائی وہ تو اپنے ملک کی قوانین کی پاسداری کرے، تمام قانون کو بجا لائے، ٹریفک کے قانون ہیں ان کو بجا لائے، جو بھی قوانین ہیں، جو بھی لا بنائے گئے ہیں اس کو پورا کرے. ایک یہ کہ وہ اپنے ملک کا وفادار ہو، ملک پر اور جان بھی دینی پڑے جان بھی دینے کے لیے تیار ہو، وفادار ہو، آنیسٹ ہو، اور دوسرے کے حقوق کا بھی خیال رکھ رہا ہو، ہر ایک کا خیال رکھ رہا ہو. یہ تمام جو ہے نا اس کی ڈیوٹیز میں شامل ہیں. اپنے ملک کو پاک صاف رکھے، گندگی سے بچائے، اپنا ذہن اس کو جو ہے نا پازیٹیو رکھے، اس کا ذہن جو ہے پازیٹیو ہو، مثبت ہو. یہ تمام چیزیں. اس کے بعد ہے قوانین کی کتنی قسمیں ہیں، ان کے بارے میں بتانا ہے. عام طور پر قوانین جو ہے نا وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں جس میں جائیداد کے بارے میں یا پیسوں کے بارے میں لین دین، معاشرتی حقوق، انہیں دیوانی قوانین کہتے ہیں. اور وہ قوانین جو قتل و غارت، گری، لوٹ مار، چوری ڈکیتی وغیرہ کی روک تھام کے لیے بنائے جاتے ہیں انہیں فوجداری قوانین کہتے ہیں. ایک دیوانی قوانین ہوتے ہیں اور ایک فوجداری قوانین ہوتے ہیں، دو قسم کے قوانین ہوتے ہیں. کرپشن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. کرپشن کس کہتے ہیں؟ کرپشن اصل میں اور بدعنوانی وغیرہ رشوت اس وقت جنم لیتی ہے جب بااختیار افراد خود کو فائدہ پہنچانے یا کسی دوسرے کی حمایت کرنے کے لیے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تاکہ اس کے بدلے انہیں رقم یا تحفے وصول ہوں. مثال کے طور پر ایک پولیس والا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو جرمانہ کرنے کے بجائے اسے رشوت دیتا ہے، اور ایک بینکار صحیح طریقہ کار کی پیروی کے بغیر کسی وزیر کے دوست کے لیے قرضہ منظور کر لیتا ہے. اب اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کرپشن کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم سب مل کر اس معاشرتی برائی کو ختم کریں اور خود بھی ایسا کوئی غیر قانونی کام نہ کریں جو رشوت اور برائی کا باعث بنے اور نہ کسی کو کرنے دیں. ایک شہری کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو، گھر والوں اور مسلمانوں کو اس لعنت سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے اور آپ میں، دوسروں میں اس کا شعور پیدا کریں، اپنے آپ میں بھی اور دوسروں میں بھی اس کا شعور پیدا کریں کہ ہم رشوت وغیرہ یہ تمام چیزیں نہیں ہونے دیں گے. ایک کوشچن یہ ہے، واٹ آر دا رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف اے سٹیزن. سٹیزن کی جو ہے نا ڈیوٹیز کیا ہو سکتی ہیں، رائٹس کیا ہو سکتے ہیں، اس کے بارے میں
ایک تو اس کی جو ہے نا شخصی آزادی ہے، شخصی آزادی، اس کے عمل اور خیال میں وہ آزاد ہو، لیکن وہ دوسروں کو نقصان نہ پہنچاتا ہو، وہ آزاد رہے اور اس بلا وجہ نہ پکڑا جائے، نہ قید کیا جائے، ہر ملک میں کہیں بھی جانے اور کسی جگہ بھی رہنے کا اس کو حق ہے۔ ہر شہری کو تجارت، سیر و تفریح یا روزگار کے لیے اسے ہر جگہ جانے کا حق ہے، شخصی آزادی اس کو۔ اسی طرح ہر شہری کو یہ بھی حق ہے کہ وہ اپنی روزی کمانے کے لیے جو پیسہ مناسب سمجھے اسے اختیار کرے، البتہ ایسا پیشہ نہ ہو جس سے دوسروں کو نقصان ہو یا جو اخلاق سے گرا ہوا ہو۔ تمام چیزیں جو ہے نا شخصی آزادی ہے۔ اظہار رائے کی جو ہے اس میں جو ہے ایک شہری کو تحریر اور تقریر کی آزادی ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے خیالات کو اور جو معافی ضمیر ہے اس کو آزادی سے اظہار کر سکے۔ اخباروں میں رسالوں کو بھی آزادی ہونی چاہیے، مگر ایسے خیالات کا اظہار کا حق نہ کسی اخبار کو ہے جس سے ملک میں فتنہ اور فساد پیدا ہو سکتا ہے، کسی کی عزت پر حملہ ہو یا ملک کے مفاد کے خلاف ہو یا لوگوں کے آپس میں جھگڑنے کی باعث بنے۔ اس کو جو ہے ریلیجیس فریڈم بھی ہے، کوئی بھی مذہب اختیار کرنا چاہے کر سکتا ہے، اور مذہب کی جو احکامات ہیں اس کے مطابق عبادت کرنے کی بھی اس کو آزادی ہے۔ ایسے ہی اس کو جو ہے ایکسیس ٹو ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ، تعلیم و صحت کی بھی آزادی ہے، ایجوکیشن حاصل کر سکتا ہے۔ ایک بنیادی ضرورت ہے تعلیم، ایجوکیشن، اور ہر شہری کو تعلیم کی سہولت میسر ہوں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابتدائی تعلیم سے لے کر اعلیٰ تعلیم تک ہر فرد کے لیے حکومت انتظامات کرے۔ عام طور پر ہر فرد کو پرائمری تک تعلیم دینا تو ہر حکومت کا فرض ہے، اس کے علاوہ علاج معالجے کی جو سہولیات ہے اس تک رسائی بھی ایک شہری کا حق ہے کہ ہاسپٹلز ہونے چاہیے تاکہ وہ اپنا علاج معالجہ کروا سکے۔ اب شہری کے فرائض کون کون سے ہیں، اس کی ڈیوٹیز کیا کیا ہیں؟ ایک تو وہ ہے کہ رسپیکٹ فار لا، جتنے بھی قوانین ہیں اس کی رسپیکٹ کرے اور صحیح جو ہے ڈسپلن کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے، اور جو بھی قوانین ہیں اس کو پورا کرے۔ لویلٹی آف دا کنٹری، اپنے ملک سے وفادار ہونا بھی ضروری ہے۔ بے وفا مطلب وفاداری ضروری ہے، جو ملک کے وفادار نہ ہو وہ وقت پڑنے پر ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے جان و مال کی قربانی کرنے سے دریغ نہ کرے، اور ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے ملک کے مفاد کے خلاف اور نہ کسی ایسی تحریک میں شریک ہو جو ملک کے وفادار نہ ہو۔ اس کے بعد یہ ہے کہ دوسرے کے حقوق کا احساس بھی ہو اس کو۔ اچھے شہری کا جو نا یہ بھی فرض ہے کہ وہ دوسرے کے حقوق کا بھی خیال رکھے، وہ جو خود چاہتا ہے وہی دوسروں کے لیے بھی سوچے۔ کاروبار، لین دین، ایمانداری، معاملات میں انصاف اور جو سرکاری احکامات ہیں اس کی پابندی نہایت لازم ہے۔ معاشرہ اس وقت تک ترقی نہ کرے گا جب ہر فرد اپنی ذمہ داری پوری کرے اور دوسروں کا خیال رکھے، یہ بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے کیپ یور کنٹری کلین، اپنے ملک کو صاف ستھرا رکھے، یہ بھی ضروری ہے۔ ایک شہری کا فرض یہ ہے کہ عوام کے لیے جو سہولیات حکومت فراہم کرتی ہے ان کا خیال رکھے، ان کی حفاظت کرے، اسکول اور ہاسپٹل وغیرہ جو ہے، اور جتنی بھی حکومت کی جو عمارات ہیں ان کی دیکھ بھال کرے، سڑکوں اور ٹرانسپورٹ وغیرہ، بجلی، پانی، گیس اور جتنی بھی تفریحی سہولیات ہیں ان کو استعمال کرے، لیکن ان کو ضائع نہ کرے، کیونکہ یہ سب سہولیات تو عوام کے فائدے کے لیے ہیں۔ مناسب استعمال کریں ان کا، اور ان کی حفاظت ایک شہری کی مذہبی اور ملکی فریضہ بھی ہے۔ اس کے بعد ہے فلاح و بہبود کی سرگرمی میں شرکت، ویلفیئر جو ہے اس میں انفرادی اور اجتماعی طور پر خود بھی حصہ لے اور دوسروں کو بھی اس کی حوصلہ افزائی کرے۔ محلے کی گلیوں، سڑکوں، شہر کی صفائی کا خاص خیال رکھے، راستے میں کوڑا کرکٹ نہ ڈالے، نہ ہی پھینکے، مصیبت زدہ جو لوگ ہیں ان کی مدد کرے، اور جو لوگ ناپسندیدہ اور مشکوک قسم کے ہیں لوگوں کی سرگرمی پر نظر رکھے۔ اس کے بعد جو ٹیکسز وغیرہ ہیں اس کی پیمنٹ کی جائے۔ ہر شہری کا مذہبی اور ملکی فرض ہے کہ وہ سفر کرنے کے لیے بس، ٹرین وغیرہ کا ٹکٹ لے قطار بنانا، اپنی باری کا انتظار کرنا، بلا ضرورت ہارن بجانا ایک شہری کی قانونی اور اخلاقی ذمہ داریاں ہیں۔ ان پر عمل پیرا نہ مذہبی نہ ملکی فریضہ ہے۔
عمل پیرا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے بعد ووٹ کا صحیح استعمال، ٹو کاسٹ اے ووٹ، جب ووٹ کاسٹ کر رہے ہوں صحیح، ہر شہری کا فرض ہے کہ اپنا ووٹ کا صحیح استعمال کرتے ہوئے دیانتدار، لائق، دیندار جو نمائندے ہیں ان کا انتخاب کریں، جو منتخب ہونے کے بعد ان کے مسائل کو حل کر سکیں، یہ ان کے لیے ضروری ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر بہت ہی آسان تھا، لکھا بھی ہوا ہے، اس میں سے یاد کر لیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا براہ مہربانی سبسکرائب کر لیجیے گا، اور ڈسکرپشن میں تمام لنکس موجود ہیں۔ ہماری کوشش یہ تھی کہ تمام لیکچر جو ہے وہ اپلوڈ کر دی جائیں تاکہ ہر شخص اس سے مستفید ہو سکے۔ ایجوکیشن سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔